سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو، کوئی اس سے لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی اس سے ایسی چیز نہ سرزد ہو گئی ہو جو اس عمل کے شایان شان نہ ہو یا اللہ کی رضا کے شایان شان نہ ہو، تو پھر آخر میں سلیقہ سکھایا گیا کہ انسان استغفار کرے۔ یہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور انسان کا اپنے نفس کے شرور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانے کا یہ سلیقہ ہے۔ تو گویا کسی بھی علمی مجلس کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو جب عملاً نیات کے تذکرے سے شروع کیا تو اپنی بخاری کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک والے ذکر کو لا کر کے، جو کفارۃ المجلس بھی ہے اور ختم مجلس کی دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ تو یہ مناسبت ہے کہ اس بیچ میں جو کچھ بھی غیر مناسب چیزیں اگر آئی ہوں، اگر غیر مناسب بات کہیں کہہ دی گئی ہو تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جب شریعت مطہرہ پورے طور پر نازل ہو گئی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے یہاں بلانے کا جب سگنل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ اب اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو چکے ہیں، اب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، تو اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کو اتارا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اسی لیے جب یہ صورت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام میں سے عام صحابہ تو نہ سمجھ پائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ گئے اور اس صورت کے نازل ہوتے ہی وہ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے یہاں بلانا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشہ تھا، جو نبوت کی جو ان کی ذمہ داری تھی، جب وہ مکمل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کے اختتام اسی تسبیح سے کیا۔ اللہ رب العالمین نے گویا شریعت اسلامیہ کا اختتام، وحی کا اختتام بھی اس کے ذریعے سے، اسی ذکر کے ذریعے سے کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کا اس ذکر پر اختتام کیا ہے۔ یہ اختتام کی مناسبت ہے۔ ایک دوسری چیز جو یہاں پر آپ سے ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ اساسی طور پر جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پر مقصد یہ بتلانا ہے کہ انسان کے انجام دیے ہوئے اعمال چاہے وہ زبان کے ہوں چاہے جوارح کے ہوں، یہ سارے کے سارے اعمال ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ بندہ فاعل ضرور ہے لیکن خالق اللہ رب العالمین ہے، اور انسان کے ان اعمال کا اس دنیا کے اندر خاتمہ ہو جائے گا۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جیسے مخلوقات کا خاتمہ ہوگا ویسے انسان کے ان سارے اعمال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اعمال اللہ کی مخلوق ہیں، جس مخلوق کے ذریعے سے یہ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شیخ عبداللہ غنیمان نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ انسان کے اعمال تو ختم ہو جائیں گے اور اعمال میں اقوال بھی آتے ہیں، لیکن یہ ذکر جو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر فرمانے جا رہے ہیں، یہ ان اقوال میں سے ہوگا انسان کے جو انسان کے فنا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ ذکر، یہ جیسے قرآن فنا نہیں ہونا ہے، قرآن آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت میں اللہ رب العالمین اس کے حروف کو اٹھا لے گا، ویسے ہی ذکر کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ بھی فنا نہیں ہوں گے، یہ ان پر اللہ رب العالمین نے بقا رکھی ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی باقی ہے اور آخرت میں بھی بعین ہی یہی ذکر باقی رہے گا، اور یہی ذکر اہل جنت کی زبان پر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ تکلیف جنت کے اندر نہیں ہوگی کہ وہاں جنت کے اندر کسی کام کا کرنے کا مکلف بنایا جائے کہ جنتیوں کو، لیکن ذکر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں بھی اہل جنت
اس ذکر سے جو ہے ان کو نجات نہیں ملے گی، اور وہاں پر وہ شوقیہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے ان کی زبان پر یہ ذکر جاری رہے گا۔ وآخر دعواہم سبحانک اللہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ذکر اس دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ اور انسان کے ادا کرنے والے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو وہ عمل تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ذکر اپنے آپ میں باقی رہے گا۔ جیسے انسان کی گفتگو انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ویسے قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم جو آپ نے پڑھا ہے یا ذکر جو آپ نے کیا ہے وہ چیز فنا نہیں ہوگی، وہ چیز ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور وہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور یہ زبان سے انجام دیے جانے والے اقوال میں سے اس قول کی یہ بطور خاص یہ خصوصیت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دوام اور بقا عطا کیا ہے، جس پر فنا طاری نہیں ہوگی، گرچہ سارے کے سارے اعمال فنا کر دیے جائیں۔ تو قرآن کی تلاوت میں بھی آپ جانتی ہیں کہ قرآن اصلاً کلام اللہ ہے، لیکن جو تلاوت کرنے والے کی تلاوت ہے وہ مخلوق ہے، لیکن اصل جو مطلوع ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اسے فنا نہیں ہونا ہے۔ یہی معاملہ ذکر کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ شارحین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو گویا امام بخاری نے اپنی حدیث، اپنی بخاری شریف کا اختتام اس حدیث پر کیا ہے جو حدیث اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا سے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، جو اس دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی قائم رہے گا۔ اب آئیے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس روایت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو اس کے جملے چھوٹے چھوٹے رکھے۔ جملوں کو کلمہ کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ اتنے پیارے پیارے جملے ہیں کہ یہ پورے کے پورے جملے بھی ایک کلمے کے قائم مقام ہیں حقیقت میں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اور اس ذکر کی اہمیت کو بتانے کے لیے یا انسان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اس کو بتانے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے حبیبتان الی الرحمن ذکر کیا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن ای محبوبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہاں پر شارحین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو یا اس دنیا میں مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ اپنے عمل سے اللہ کی رضا کو طلب کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ذکر بیان کیا جا رہا ہے اس ذکر کی اپنی کیا اہمیت ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ یہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے، اور جو چیز رب العالمین کے نزدیک محبوب ہو اس کے بارے میں پھر کسی مزید سوال کی حاجت نہیں۔ جو ہمارے خالق کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہونا چاہیے، چاہے اس کے ثواب کو ذکر کیا جائے یا نہ ذکر کیا جائے، اس کی فضیلت کو آگے کچھ بیان کیا جائے یا نہ بیان کیا جائے۔ تو گویا یہاں پر حبیبتان الی الرحمن اس ذکر کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کر کے اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ ذکر جو آگے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر نہایت درجہ ہلکے ہیں۔ اور ہلکا اور بھاری، کیا ہلکا ہونا بھاری ہونا ہم کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ جو چیز تولی جا سکتی ہے، جو چیز ٹھوس ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ ہلکا اور بھاری کیسے ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 100 گرام کا ہے یا 50 گرام کا ہے، باقی گفتگو انسان کی 100 گرام کی ہوتی ہے، یہ 10 گرام کی ہے، اس اعتبار سے ہلکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں اس کو نہیں تول سکتے، لیکن امام بخاری وہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہلکا اور بھاری تبھی ہوگا جب اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کیا جانا یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا جیسے ہلکے سے ہلکا عمل، چھوٹے سے چھوٹا قول جب تولا جائے گا تو انسان کے جو بھاری بھرکم اعمال ہیں وہ کیسے نہیں تولے جائیں گے۔ تو گویا خفیفتان علی اللسان کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ذکر جو انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں تولا جائے گا، اور یہ ویسے ہلکے ہوں گے لیکن ترازو کے اندر بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان،
جب میزان میں رکھا جائے گا، بولنے کے وقت میں تو نہایت درجہ ہلکے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ انسان اس کو ادا کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو میزان میں یہ سب پر بھاری ہو جائے گا، سارے گناہوں کو یہ جو ہے اٹھا لے گا اور خود جو ہے نیچے کی طرف چلا جائے گا، وزنی ہو جائے گا، ثقیلتان فی المیزان۔ تو یہاں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ذکر و اذکار کرتا ہے یا اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں تولی جائیں گی۔ یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے بتانی سے رہ گئی تھی کہ جب سارے کی ساری چیزیں اعمال تولے جائیں گے تو سارے کے سارے اعمال سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان جو عمل شعوری طور پر کرتا ہے، جو غیر شعوری طور پر کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں؟ شارحین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں مواخذہ ان چیزوں کا ہوگا جس کو انسان شعوری طور پر کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محاسبہ اٹھا لیا ہے ان لوگوں سے جو غلطی سے کوئی کام کر بیٹھتے ہیں یا بھول کر کے کر لیتے ہیں یا نیند کی حالت میں ان سے کوئی تقصیر ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ اعمال کو تولے جانے کے اعتبار سے شارحین نے بتایا ہے کہ انسانوں کے 3 گروپ بنیں گے، سارے کے سارے انسانوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ یہ حدیث گرچہ اس بات کو کہہ رہی ہے، لیکن خود دلیلوں کی روشنی میں 2 گروپ کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ پہلا گروپ وہ ہے جو کفار کا گروپ ہے، کفار کا گروپ، کفار کے جو اعمال ہیں، کفار کے جو نیک اعمال ہیں وہ تولے نہیں جائیں گے۔ سورہ کہف کے آخر میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ قیامت کے دن ان کا وزن، نص قرآنی سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان کا وزن قیامت کے دن قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلا گروپ تو یہ ہے کہ جن کا کوئی عمل تولا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کے کوئی کرنے کی چیز، تولنے کی چیز لائق ہے ہی نہیں، تو کفار کے حسنات وہ تولے نہیں جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے بھی اعمال تولے نہیں جائیں گے جن کے ہاں سیئات ہیں ہی نہیں، جن کے ہاں صرف اللہ تعالیٰ نے نیکیاں ہی نیکیاں رکھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70,000 لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کا بھی کوئی میزان نہیں ہوگا۔ میزان کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب سچ اور یعنی حق اور باطل دونوں آپ کے پاس ہو۔ تو ایک یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو ان کے پاس برائیاں ہیں ہی نہیں، تو تولیں گے کس چیز کو؟ اسی طریقے سے جو کفار ہیں ان کے یہاں نیکیاں مانی نہیں گئی ان کی، تو پھر تولا کیا جائے گا؟ سب برائیاں ہیں، تو ویسے ہی ان کو کنارے کر دیا جائے گا۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، باقی اور جو لوگ ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہاں پر سارے بنی آدم سے یہ تخصیص کی گئی۔ اچھا، بنو آدم کہہ کر کے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف انسانوں کا کیا اعمال تولے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکلفین میں انسانوں کے ساتھ حضرت جنات بھی ہیں، تو جناتوں کے بھی اعمال تولے جائیں گے اور ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، وہ اس کے اندر داخل ہے۔ اغلبیت کی بنیاد پر یا تغلیبی طور پر بنو آدم کہا گیا ہے، ورنہ مکلفین پورے طور پر مراد ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس دونوں کو شامل کیا گیا ہے، دونوں احکام شرعیہ کے مکلف ہیں۔ تو بنو آدم کہا گیا ہے لیکن مراد سارے مکلفین ہیں۔ اس کے بعد اس ذکر پر آپ گفتگو کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان یہ سبح کا مصدر ہے، سبح یسبح تسبیحا و سبحانا۔ سبحان یہ اسم مصدر ہے، آپ جانتی ہوں گی مصدر اور اسم مصدر میں فرق ہوتا ہے، اور سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے نزہ ینزہ تنزیحا، یعنی آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیتا ہوں یا پاک قرار دیتی ہوں، وبحمدہ اس کی حمد کے ساتھ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس ذکر کو سب سے افضل ذکر کیوں شمار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی تنزیہ پائی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد پائی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے شایان شان جو چیزیں نہیں ہیں ان تمام چیزوں کا آپ پہلے انکار کرتے ہیں
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جتنے بھی محمود صفات سے، ایجابی صفات سے اللہ رب العالمین متصف ہے، ان تمام کے تمام صفات کمال سے اللہ رب العالمین کو آپ متصف کرتے ہیں. گویا اس بات اور نفی دونوں اس کے اندر پایا گیا. اور یہاں سے اس ذکر کی یہ عظمت ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. آپ جانتی ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی جو ذکر کیا تھا وہ یہی ذکر تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس اگر ذکر کو انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل نہیں سکتے تھے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قرآن نے کہا. تو گویا یہ ذکر، اس ذکر کی عظمت تھی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کی یہ عظمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان کو دوبارہ واپس آنے کا موقع دیا اور اللہ رب العالمین نے اس آزمائش سے نجات دی. اور اس تسبیح کی عظمت یہ بھی ہے کہ جیسے یونس کو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائشوں سے نکالا، ویسے اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو ذکر کرنے کے بعد وہاں پر فرمایا ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ یونس علیہ السلام کو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا اور جس غم میں وہ مبتلا تھے اس غم میں سے ہم نے ان کو نجات عطا کر دی. اور اس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی اس ذکر کو اس نیت سے، جس نیت سے یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، اگر کوئی پڑھتا ہے، کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے لیے اس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ جس نے بھی اس کا سہارا لیا، جس نے بھی اس کا وسیلہ پکڑا، ہم اس کو قیامت تک کے لیے یہ بشارت دیتے ہیں کہ جس غم کے اندر وہ مبتلا ہے، جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے، جس کرب میں وہ مبتلا ہے، جس علم میں وہ مبتلا ہے، اس علم سے ہم اس کو نجات دے دیں گے. تو اس ذکر کی عظمت اس ناحیے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی اس کی عظمت ہے. اور یہ ذکر اس کی عظمتوں میں سے یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو، جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ رب العالمین ان سب کو اس ذکر کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت میں اکٹھا فرمائے اور ہم سب کی زبان پر اس ذکر کو جاری رکھے. تو یہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ کہا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ اعراب کے اعتبار سے اس کو الگ الگ طور پر واو کو بعض لوگوں نے عطف کا مانا ہے، بعض لوگوں نے استئناف کا مانا ہے. اب میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، علمی مسائل جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کو بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح حمد کے ساتھ. گویا یہاں پر بھی معتزلہ پر رد ہے. اگر آپ غور کریں، معتزلہ صرف تنزیہ کو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کے پہلو کو چھوڑ دیا، لیس کمثلہ شیء کو پکڑ لیا اور وہو السمیع البصیر کو پورے طور پر نظر انداز کر دیا. تو یہاں پر سبحان اللہ کو تو پکڑ لیا انہوں نے، لیکن وہ بحمدہ جو صفات کمال سے اللہ رب العالمین کو متصف کرنے کی بات ہے، یہاں پر انہوں نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا. تو یہ چیز جو ہے وہ غیر شرعی ہے. وہ نہ عقل کا میزان اس کو درست سمجھتا ہے، نہ شرع کا میزان اس کو درست سمجھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے ساتھ ساتھ اس کے پہلو بہ پہلو، اس کے ہم پلہ طور پر، یہ گویا ترازو کی یہ دو پلڑے ہیں، ایک تنزیہ کا اور ایک اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کا. اس بات کو تنزیہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور تنزیہ کو اس بات سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور انہی دونوں کو لے کر کے جب انسان جائے گا تو اس کا وزن سلامت رہے گا اور تب وہ اس کا وزن شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے بعد پھر اس کو مکرر طور پہ کہا گیا سبحان اللہ عظیم، کہ اللہ رب العالمین کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ہر اس طرح کی صفت سے منزہ قرار دیتے ہیں جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، جو اس کے لائق و زیبا نہیں ہے. اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو صرف انہی صفات سے متصف قرار دیں گے جن صفات سے اللہ رب العالمین نے اپنے شرعی میزان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے عقل کی، کہ ہم اس سے متصف قرار دیں. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جن اسماء و صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے لیے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جن اسماء و صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ہم انہی اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے انہی طریقوں پر
ثابت کر کے ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. اور یہ تسبیح و تحمید ہم بیان کر کے ہم اللہ رب العالمین پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین وہ اپنے آپ میں عظمت والا ہے. ہماری تسبیح ہو تب بھی وہ عظیم ہے، ہماری تسبیح نہ ہو تب بھی وہ عظمت والا تھا، ہے اور رہے گا. ہم تسبیح بیان کر کے ہم اپنے اعمال کا گراف اونچا کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین پر کوئی احسان نہیں جتلا رہے. وہ عظیم تھا اور وہ ہستی عظیم ہے اور عظیم رہے گی. یہ اس ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں اور بھی باتیں کہی جا سکتی تھیں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اور اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام بخاری کی اس جامع الصحیح کی درس و تدریس میں جو ہم نے فائدے اٹھائے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم بھی ہم نے کلیہ عائشہ کے اندر حاصل کیا، جن مضامین کو ہم نے پڑھا، ان سارے کے سارے مضامین کو ہمیں اللہ رب العالمین اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو اساتذہ جنہوں نے آپ کو شروع سے آخر تک اس مرحلے تک پہنچایا اور اپنا خون جگر جلایا اور اپنی محنت سے آپ کی آبیاری کی اور آپ کو کلی سے پھول تک کے درجے تک پہنچایا کہ آج اب آپ اس مرحلے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب اپنے پورے سماج کو آپ اپنے اس علم کی خوشبو سے معطر کر سکتی ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے علم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العالمین آپ سب کو اس علم کی دولت سے جس سے آپ مالا مال ہوئی ہیں، اس علم کی دولت سے اللہ رب العالمین فیضیاب فرماتا رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جتنی باتیں کہی جاتی ہیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے اندر رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ہر قسم کی فتنوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اور خاص طور پر جان و مال کے فتنے سے بھی بڑا جو عظیم فتنہ ہے وہ عقیدے کا فتنہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کو سب سے عظیم سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کی کسی بھی دنیا کے کسی بھی لالچ میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علم کا سودا کرنے سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب تک خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.